کچھ لوگوں نے دین کو برا کہا، یعنی اسلام کو برا کہا۔ چلیے کوئی بات نہیں ہے، جب ہم نے اس کو پہچانا ہی نہیں، جب ہم نے اس پر غور نہیں کی تو ہمیں برا لگنے لگا، ہم اس میں رول دکھنے لگے، ہم اس میں اللہ کے حکم دکھنے لگے۔ بہت لوگ ہیں جو اسلام کو برا کہتے ہیں۔ ذرا آج ان باتوں کے بارے میں غور کرو جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آج آپ خود ڈیسائیڈ کرنا کہ اسلام مذہب کیسا ہے، اسلام کتنا برا ہے، آج میں آپ کو بتاؤں گا، اور اسلام کتنا اچھا ہے، کتنا بہتر ہے، اور کتنی ہمیں اس سے محبت ہے، اور محبت کس لیے ہے آپ یہ بھی جانیں گے۔ آج غور کرو، کچھ لوگ ہیں جو اسلام کو برا کہتے ہیں۔ اسلام میں سے کون سی بات دیکھی جو یہ بری ہے؟ آپ تھوڑا غور کریں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے جو اللہ کے حکم ہیں وہ اسلام میں ہمیں رول فالو کرنے پڑیں گے۔ یہی اسلام ہے کہ ہم اللہ کو مانیں، اللہ کی مانیں، اللہ پر یقین رکھیں، اس کے رسول پر یقین رکھیں۔ یہ ہمارا دین اسلام ہے کہ ہم اللہ کے حکم پر اپنی زندگی بسر کریں۔ سمجھتے ہو؟ ہم اپنا یقین اللہ سے رکھیں، یہ ہمارا ایمان ہے اور یہی ہمارا اسلام ہے۔ اسلام کیا سکھاتا ہے ہمیں؟ اللہ کے حکم کیا ہیں کہ ہمیں ہمارا اسلام سکھاتا ہے، ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے، ہمیں ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہے کہ کسی بھی انسان کے ساتھ پھر وہ اپنا بھائی ہو، اپنی بہن ہو، اپنی فیملی کا ہو یا دوسرے کی فیملی کا ہو، ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا ہو، اس بات کے بارے میں تھوڑا غور کرو۔ غور، یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کسی سے بھی نفرت نہیں کر سکتے، کسی سے بھی نفرت نہ کرو، بھلے ہی وہ اللہ کو ماننے والا ہو یا اللہ کی نہ ماننے والا ہو۔ وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے، ہمیں اجازت نہیں ہے اس سے نفرت کرنا، اس سے بغض رکھنا، اس سے حسد کرنا۔ سمجھتے ہو؟ ہمارا دین سکھاتا ہے اس سے بھی محبت سے پیش آؤ، اس کے ساتھ بھی اخلاص سے پیش آؤ، اس کے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ کرو۔ یہ ہمیں ہمارا اسلام سکھاتا ہے۔ اسلام سکھاتا ہے ہر اس غلط کام سے بچو جو تمہارے لیے بہتر نہ ہو، یعنی ہمیں دکھتا ہے کہ ہمیں اس سے فائدہ ہوگا، زیادہ پروفٹ ہوگا، لیکن وہ 2 نمبر ہے، وہ غلط کام ہے، اس سے لوگوں کو نقصان پہنچے گا، لیکن ہمیں ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا ہے، ہمیں ہمارا دین اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ ہمارے اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ ہمارا دین اسلام ہے۔ یہ ہمارا اللہ ہے جو ہمیں ہر اس غلط کام سے روکتا ہے، ہر اس بری چیز سے روکتا ہے جس سے مجھے بھی نقصان ہو اور میرے تمام اہل عیال کو، ہر ایمان والے بہن بھائی کو اور ہر غیر ایمان والے کو بھی اس سے نقصان نہ ہو۔ ہر اس کام سے اللہ ہمیں روکتا ہے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ یہ دین اسلام ہے۔ اسلام ہمیں بھلائی کا راستہ دکھاتا ہے، اسلام ہمیں محبت کے ساتھ رہنا سکھاتا ہے، اسلام ہمیں اچھی زندگی گزارنے کے بارے میں بتاتا ہے، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ مل جل کر رہو، محبت کے ساتھ رہو، آپس میں حسد نہ کرو، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ اب جو لوگ اسلام کو برا کہتے ہیں انہوں نے اسلام کو پہچانا ہی نہیں ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے ماننے والے یہ تو غلط کرتے ہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے جو ہمارا اللہ کے حکم ہیں کہ سود کے کاروبار نہ کرو، سود کے کام نہ کرو، یعنی جو سود کا کام ہوتا ہے اس سے باز آ جاؤ، ان کو نہ کرو۔ اگر کرو گے تو اللہ سے جنگ کا اعلان ہے، سود کھانے والوں سے، جو بیاج کا کام کرتے ہیں، بیاج کا، سمجھتے ہو، ان سے جنگ کا اعلان ہے۔ یہ کون ہمیں سکھاتا ہے؟ یہ ہمارا دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ یہ ہمارا اللہ کا حکم ہے کہ سودوں کے کام نہ کرو، غلط کام نہ کرو۔ تمہیں دکھتا ہے کہ تمہیں اس سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن تم نہیں دیکھتے کہ اگلے بندے پر کیا بیتتی ہے، اس کی زندگی کیسے بسر ہوتی ہے۔ لوگ ظلم کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، اس سے 1 روپیہ دے کر
10 रुपये लेते हैं, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ نے اس کو منع کیا، اسلام میں اس کو جائز نہیں کیا۔ ہمارا دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے، ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے کہ حرام کام نہ کرو، سودوں کے کام نہ کرو، یہ اسلام ہے۔ اسلام سکھاتا ہے غلط راہوں کی طرف نہ جاؤ، اس سے تمہارا نقصان ہے، تم ذلیل ہو جاؤ گے، تم رسوا ہو جاؤ گے، تم ناکام ہو جاؤ گے، چہروں پر فٹکار پڑ جائے گی۔ سریر سریر سریر، یہ سریر جس پہ تم فخر کرتے ہو یہ ایسا ہو جائے کہ دوسروں کے محتاج ہو جاؤ گے۔ یہ ہمارا دین اسلام سکھاتا ہے کہ ان سے باز آ جاؤ، باز آ جاؤ۔ اگر باز نہیں آئے تو کل بہت بڑی ناکامی دیکھنی پڑ سکتی ہے۔ یہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے۔ اسلام یہ ہے کہ وہ ہر برے کام سے روکتا ہے، ہر بری چیز سے روکتا ہے، ہر بری راہ سے روکتا ہے۔ وہ محبت کے ساتھ رہنا سکھاتا ہے، سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنا سکھاتا ہے، ہر انسان سے ایک دوسرے سے محبت کرنے سکھاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ کسی سے بھی نفرت نہ کرو۔ آج ایمان والے مسلمان سودوں کے کام بھی کرتے ہیں، زناحوں کی طرف بھی چلتے ہیں، حرام کام بھی کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو بھی توڑتے ہیں۔ آج ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ کے حکم نہیں ہیں، جو دین اسلام ہمیں بتاتا ہے وہ اس کے رول فالو نہیں کرتے ہیں۔ تو تم کیا سمجھتے ہو یہ لوگ اچھے ہیں، بہتر ہیں؟ بتاؤ۔ میں آپ کو تھوڑا سمجھاتا ہوں۔ جیسے ہر داڑھی والا برا نہیں ہوتا، سمجھتے ہو؟ ہر داڑھی والا برا نہیں ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ جو برے ہوتے ہیں وہ داڑھی رکھ لیتے ہیں جس کی وجہ سے سب برے ہو جاتے ہیں۔ ہر داڑھی والا برا نہیں ہوتا، ہر اچھا آدمی برا نہیں ہوتا۔ کچھ برے لوگ اچھے بننے کا ناٹک کر لیتے ہیں، کچھ برے لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں، کچھ برے لوگ ٹوپی کرتا پہن لیتے ہیں، کچھ برے لوگ اسلام کو بدنام کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ کون؟ جو برے ہوتے ہیں، جو اسلام کو نہیں پہچانتے ہیں، دین کو نہیں پہچانتے ہیں۔ ہمارا دین یہ ہے کہ اپنے بھی ہوں تو ان کی مدد کرو، غیر ہوں تو ان کی مدد کرو۔ اللہ کے اگر نافرمان بھی ہیں، اللہ کا اور ان کا میٹر ہے، تم ان سے محبت کرو، تمہیں اجازت نہیں ہے، مجھے اجازت نہیں کہ ہم اس سے نفرت کریں۔ ہاں، کسی بھی مذہب کا ہو اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، اس کے ساتھ پیار محبت سے رہیں۔ یہ ہمیں دین اسلام سکھاتا ہے، یہ ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے۔ آج ہم نے دین کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ دین ہمیں ہر اس کام سے روکتا ہے جو ہمیں ناکامی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو دین کو فالو نہیں کرتے ہیں، یعنی اسلام کو فالو نہیں کرتے ہیں، ایمان والے ہیں لیکن ایمان والی زندگی نہیں گزارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے پھر ایک دن طے کیا ہے، سب کو زندگی دی ہے، جب تک موقع ہے، جب تک یہ دنیا میں موجود ہیں۔ پھر تم دنیا میں کچھ بھی کرو، حرام کھاؤ، سودوں کے کاروبار کرو، زناحوں کا ڈابات کرو، حرام ریلیشن میں پڑو، جتنے تم سے غلط کام ہو سکے اتنے غلط کام کرو، جتنی نافرمانی کر سکو اتنی نافرمانیاں کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن طے کیا ہے، پھر حساب کتاب کا دن طے کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کے لیے عذاب بھی تیار کیا ہے جس نے نافرمانیاں کی ہیں، جس نے اسلام کے رول کو توڑا ہے، جس نے اسلام کے رولوں کو فالو نہیں کیا ہے، جس نے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی ہے، جس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا ہے، جس نے اپنی زندگی ایسی گزاری ہے کہ اس کو وہ زندگی نہیں گزارنی تھی اللہ کی نافرمانی میں۔ تو آج وہ دیکھے گا کہ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جو عذاب تیار کیا ہے، جو سزا تیار کی ہے، ہاں آج وہ اس کو ملے گی۔ وہ قیامت کا دن یعنی جب حساب کتاب کا دن ہوگا، اس دن اس کو سزا ملے گی۔ جس نے ان رولوں کو فالو کیا، اللہ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گا، اس کو کامیاب کرے گا، اور جس نے ان رولوں کو فالو نہیں کیا وہ ناکامی دیکھے گا، اس کے ناکامی مقدر ہونی ہے۔ پھر یہ دین اسلام ہے۔ ہمارے نبی ہمیں سکھاتے ہیں، کیا سکھاتے ہیں؟ ہمارا اللہ ہمیں بتاتا ہے، کیا بتاتا ہے؟ غلط کام کے بارے میں نا 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 نا۔ اور ہمارے نبی کیا سکھاتے ہیں؟ غلط راہ پر چلنا نا 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 نا۔ ہمارا نبی اور ہمارا اللہ اور ہمارے نبی ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ اللہ ہمیں سکھاتا ہے، اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ جس میں ہمارا بھی فائدہ ہو، ہمارے بھائیوں کا بھی فائدہ ہو، ہر انسان کا فائدہ ہو۔ ہمارا اللہ ہمیں سکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ زندگی کے بارے میں کہتا ہے کہ اپنے ان ہاتھوں سے
کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ، یہ ہمارا اللہ ہے، ایسا ہمارا اللہ ہے کہ ان ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ان آنکھوں سے غلط نہ دیکھو، اس زبان سے کسی کے دلوں کو ٹھیس نہ پہنچاؤ، ان قدموں کو غلط راہوں کی طرف نہ لے کر جاؤ، ان شرمگاہوں کا غلط استعمال نہ کرو۔ یہ ہمارا اللہ ہے جو ہمیں ان چیزوں کا حکم دیتا ہے، ہمیں بہتر زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے کہ اچھے بن کر رہو، نیک بن کر رہو، محبت کے ساتھ رہو، سب کی بھلائی کی دعا کرتے رہو، بھلائیوں میں رہو، کسی کی برائیوں میں نہ رہو، دلوں میں حسد ختم کرو، بغضوں کو ختم کرو، نفرتوں کو ختم کرو۔ یہ ہمارا اللہ سکھاتا ہے، یہ ہمارا دین اسلام سکھاتا ہے کہ ہم ان رولوں کو فالو کریں گے تو کامیاب ہوئیں گے، ان رولوں کو فالو کریں گے تو کامیاب ہوئیں گے، اگر فالو نہیں کریں گے تو ناکام ہوئیں گے۔ میرے بھائیو، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کسی کو ناراض کرنا بھی نہیں چاہیے، انسان تو انسان، جانور کو بھی ہمیں دکھ نہیں پہنچانا چاہیے۔ یہ اسلام ہے، اسلام سکھاتا ہے، یہ اللہ کے حکم ہے، اللہ نے ہمیں ایسی زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں۔ میرے بھائیو، اسلام کہاں سے برا ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اسلام نے انسان کو اچھائی کی راہیں دکھائیں، اس لیے برا ہے؟ انسان کو اسلام نے، ہمارے اللہ نے بہتر زندگی گزارنے کے بارے میں کہا، بہتر زندگی گزارنے کے بارے میں بتایا، اس لیے اسلام برا ہے؟ بتاؤ، اللہ کے حکم کس لیے برے ہیں؟ بتاؤ کون سے حکم برے ہیں؟ آج ہم بھٹک گئے، ہم نے پہچانا ہی نہیں ہے، آج ہم سمجھنے کو ہی تیار نہیں ہیں۔ اسلام، تم سوچو تو صحیح، کس لیے برا ہے؟ وہ حرام کاموں سے روکتا ہے، اس لیے وہ زناحوں سے روکتا ہے، اس لیے وہ چوریوں سے روکتا ہے، اس لیے وہ ظلم سے روکتا ہے، اس لیے وہ لوگوں کو ستانے سے روکتا ہے، اس لیے وہ لوگوں کے مالوں کو ہڑپنے سے روکتا ہے، اس لیے وہ حرام کام کرنے سے روکتا ہے، اس لیے وہ دو نمبری سے روکتا ہے، اس لیے کس لیے اسلام برا ہے؟ بتاؤ، یہ ہمارا دین اسلام، ہمارا مذہب کس لیے برا ہے؟ آپ تم خود سوچو، ہمیں برا کس لیے لگتا ہے؟ ہمیں برا نہیں لگتا تو ہم اس کو فالو کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اگر ہم اس کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کو پتہ ہے پھر ہمارا ٹھکانہ کہاں ہونا ہے؟ کہاں ہونا ہے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم سب سمجھدار ہیں میرے بھائی، سب سمجھدار ہیں۔ اسلام کو، اپنے دین کو، اپنے مذہب کو، اپنے ایمان کو پہچانو، پہچانو، پہچانو۔ ان دھوکوں سے نکلو جن دھوکوں میں آج ہم بیٹھے ہیں۔ اگر دلوں کا سکون چاہتے ہو تو اللہ ہمیں بتاتا ہے دلوں کا سکون کہاں ملے گا۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح دلوں کو سکون ملے گا۔ میں آپ کو چند حدیث سناتا ہوں، چند حدیث کہ ہمارے نبی ہمیں کیا سکھاتے ہیں، کیسے زندگی گزارنے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت فرما دیجئے۔ کیا کہا؟ مجھے کوئی وصیت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ کیا کہا؟ غصہ نہ کیا کرو۔ اس شخص نے اپنی وہی درخواست کئی بار دہرائی، کئی بار۔ کیا کرا؟ اس شخص نے اپنی یہی بات کئی بار کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ یہی فرمایا، غصہ نہ کیا کرو، غصہ نہ کیا کرو۔ یہ ہمارے نبی ہیں جو یہ تربیت کرتے ہیں۔ بتاؤ، غصہ کرنا ٹھیک ہے؟ بہتر ہے غصہ کرنا؟ غصے سے کس کا فائدہ ہوتا ہے؟ ہمارے نبی نے ہمیں یہ سکھایا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے نبی نے کہا، سنو ہمارے نبی کیسے ہیں، کیا ہیں، ہمارے نبی ہمیں کیا سکھاتے ہیں، کیسے زندگی سکھاتے ہیں، ہمارے نبی ہمیں کیا بتاتے ہیں، کس چیز کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، طاقتور وہ نہیں ہے جو اپنے مقابل کو پچھاڑ دے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو ہم فالو کرتے ہیں۔ ہمیں ہمارے نبی یہ زندگی سکھاتے ہیں، یہ بتاتے ہیں۔ تم نے کبھی غور نہیں کیا، ہم نے کبھی غور نہیں کیا؟ آج سنو آج ہمارے نبی ہمیں کیسے زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاقتور وہ نہیں ہے جو اپنے مقابل کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پا لے، اپنے آپ پر قابو پا لے، جو غصے کی حالت میں وہ طاقتور ہے۔ یہ میرے نبی سکھاتے ہیں، یہ ہمارے نبی سکھاتے ہیں، یہ ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تربیت کرتے ہیں۔ غصہ نہ کیا کرو، طاقتور وہ نہیں جو پچھاڑ دے، طاقتور وہ ہے جو غصے میں اپنا آپ پر قابو پا لے، یہ ہے طاقتور۔ میرے بھائیو، ظلم کرنے والے نہ بنو، حرام کام کرنے والے نہ بنو، غلط راہوں کو اختیار کرنے والے نہ بنو۔ جب تک ہم دین کو پہچانیں گے ہی نہیں، اسلام کو جانیں گے ہی نہیں، تو ہم اس کے رول بھی توڑیں گے، اللہ کے حکم بھی توڑیں گے، نبی کی سنت بھی چھوڑیں گے، اپنا آپ کو بھلائیں گے، بھٹکائیں گے، غافل ہو جائیں گے دنیا میں، اور پھر دنیا کی طرف دوڑے جائیں گے۔ آج نہیں پہچانتے تو یاد رکھنا کل بہت بڑی گمراہی نصیب ہونے والی ہے۔ اللہ کے نبی ہمیں سکھاتے ہیں، ان باتوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو اس کو چاہیے کہ بیٹھ جائے۔ ہمارے نبی نے ہمیں طریقے بتائے کس طرح کی زندگی گزارنی ہے، کس طرح کی زندگی گزارنی ہے۔ اگر اس طرح جن کو ہم فالو کرتے ہیں، جو ہمارے نبی ہیں، ان کی باتوں کو ہم نے اپنا لیا تو زندگی ایسی گزرے گی کہ زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا، اللہ راضی ہوگا، کامیابی کی طرف دوڑ لگاؤ گے، کامیابی کی طرف۔ یاد رکھنا، ہمارے نبی نے سکھایا ہے ہمیں، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو اس کو چاہیے کہ بیٹھ جائے۔ اگر بیٹھنے سے غصہ چلا جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو چاہیے کہ لیٹ جائے۔ غصہ ختم کرو، غصہ لانے والی چیز نہیں ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس حالت کی تبدیلی سے ذہن کو سکون ملے، اس حالت کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ غصے کا نقصان کم سے کم ہو۔ بیٹھنے کی حالت میں کھڑے ہونے سے کم اور لیٹنے میں بیٹھنے سے کم نقصان کا امکان ہے، یعنی جس میں کم سے کم غصہ ہو، کم سے کم نقصان ہو، اس حالت کو اختیار کرو۔ یہ ہمارے نبی سکھاتے ہیں کہ ہمیں غلط نہیں کرنا ہے، غصے پر قابو پانا سیکھو، وہ طاقتور ہے۔ ہمارا اللہ ہمیں وہ زندگی بتاتا ہے کہ ایسی زندگی گزارو کہ جس میں تم کامیاب ہو جاؤ، ناکام نہ ہو، جس میں تمہیں راحت و سکون ہو، پریشانی نہ ہو۔ ہمارا اللہ ہمیں ایسی زندگی بتاتا ہے کہ ایسی زندگی جیو، دنیا کی طرف نہ دوڑو۔ دنیا تو کیا ہے؟ یہ مسافر خانہ ہے، چند دنوں کی زندگی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہاں دنیا کے پیچھے نہ دوڑو، دنیا فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ دنیا کے پیچھے دوڑیں گے، دنیا 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 دنیا، ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی، ہماری زندگی کی شام ہو جائے گی، ہم غافل ہیں، بھٹک رہے ہیں، ہم اچھے برے کو پہچان ہی نہیں رہے۔ یہ ہمارا اسلام ہے جو ہمیں ایسی زندگی بتاتا ہے، ایسی زندگی سکھاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ ہمارا اسلام ہر اس برے کام سے روکتا ہے، ہر اس کام سے روکتا ہے جس سے میں ناکام ہوں، میرا سامنے والا دوست ہو، بھائی ہو، میرا ملنے جلنے والا ہو، مجھ سے محبت رکھنے والا ہو یا میرا برا چاہنے والا ہو، ان کو بھی نقصان نہ پہنچے، اس کام سے روکتا ہے کہ ان کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ لوگوں کو ہوئے 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 ہوئے، میرے اللہ کتنا پیارا تو نے دین بنایا ہے۔ میرا دین سکھاتا ہے کہ لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو۔ ہوئے ہوئے، دیکھو تو صحیح، دلوں کا سکون چاہتے ہو تو دلوں سے حسد نکالو۔ لوگ حسد کرتے ہیں، اسلام نہیں سکھاتا ہے، یہ اسلام ہے، اللہ کی قسم یہ اسلام ہے۔ حسد نہ کرو، کسی سے بغض نہ رکھو، کسی کی دل میں جلن نہ رکھو، لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، محبت کرنا سیکھو، اللہ کی رضا کے لیے معاف کرو، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرو، لوگوں کے کاموں میں ہاتھ بٹاؤ۔ ارے تم پہچانو تو صحیح دین کو، دین کیا ہے، اسلام کیسا ہے، پہچانو تو صحیح۔ ہم نے جانا ہی نہیں ہے، جانا ہی نہیں ہے۔ آج ہم اسلام سے دور ہیں، اسلام کے رولوں کو فالو نہیں کرتے ہیں، تو ہم پہچان ہی نہیں پا رہے ہیں کہ اسلام کیسا ہے، ہمیں زندگی کیسی گزارنی ہے۔ ارے میرے بھائیو، سوچو تو صحیح، سوچو تو صحیح، ہم کہاں غافل ہیں؟
بھلے اسلام برا ہے، ہم برا کہتے ہیں، ہم کیا ناکام ہونا چاہتے ہیں، بھٹکنا چاہتے ہیں، کس گمراہی کی طرف دوڑنا چاہتے ہیں؟ بتاؤ سکون کہاں ملے گا؟ زناؤں کے اڈوں پر؟ کہاں سکون ملے گا؟ شراب کے ٹھیکوں پر؟ بتاؤ کہاں سکون ملے گا؟ سودوں کے کاروبار کرنے میں اطمینان آئے گا؟ بتاؤ حرام کام کرنا، مصیبتوں میں پڑنے میں سکون ملے گا؟ نا 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 نا۔ سکون ملے گا ایک اچھی نیک زندگی گزارنے میں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے، لوگوں پر ظلم کرنے میں نہیں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے میں سکون ملے گا، لوگوں سے نفرت کرنے میں نہیں، لوگوں سے محبت کرنے میں سکون ملے گا، حرام کام کرنے میں نہیں، حرام کاموں سے بچنے میں سکون ملے گا۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ ہم جانے تو صحیح، ہم کہاں غافل ہیں؟